تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد الحمدللہ کرتا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ذرا جلدی چلتا ہوں میں، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر پورے جمعہ کے خطبے ہیں، میں زیادہ نہیں کہوں گا، قرآن کی صرف ایک آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تیسرا نمبر پر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے اس کلام پر یقین ہے؟ جی، اگر امام پوچھے تو بول سکتے ہیں۔ اللہ کے کلام پر یقین ہے؟ ہر مسلمان سے پوچھ رہا ہوں، آپ جس پریشانی میں بھی ہو، کبھی آپ عرب سعودی ایئر لائن میں جائیے یا عرب کے کسی بھی ایئر لائن میں جائیے، ایگزٹ جہاں لکھا رہتا ہے عربی میں یہی لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہاں مخرج بھی لکھا رہتا ہے۔ عربی میں مخرج لکھا رہتا ہے ڈور کے اوپر، باہر نکلنے کی جگہ وہی جملہ، وہی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس میں تقوی آ جائے ہر پریشانی سے نکلنے کا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، یقین رکھو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے، اس کے نواہی کو چھوڑتے ہوئے۔ میں جانتا ہوں یہ جملہ فصیح ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوشش کیجئے۔ یہاں ایک گزارش ہے، اگر کوئی نوجوان، ہم سے زیادہ متقی ہیں نوجوان ایسے، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، بڑا جملہ ہے میرا، ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ جنہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ اس کا تقوی زیادہ ہے۔ ہیں ایسے نوجوان، اگر کوئی ایسا نوجوان ہے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسے فنڈامنٹل مت کہو، کیا جی اتنی سختی کرنے کی کیا نہیں، چھوڑ دو، میں نہیں کر رہا، وہ تو کر رہا ہے، میرا پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، وہ ٹخنا اور گھٹنے کے بیچ میں رکھا ہے، اللہ جو اصل ہے وہی رکھنا چاہیے، جو نبی نے فرمایا ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ میں رکھا ہے۔ جی اس کی داڑھی میں ایک بال بھی کٹا ہوا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اتنا بولو، اس کا تقوی زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کئی بار کہا، آج بھی تمہارے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ، اور وعدہ ہے میرا، ٹائم پر ہی ختم کروں گا، 10 بھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے نوجوان ہیں جمعہ میں ہمیشہ آتے ہیں میرے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے، میں نے کئی بار کہا، سعودی میں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، 6 مہینے ایک نوجوان نہیں آیا، نہیں، آپ سب سر ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، شاید مجھے اس واقعے کی ضرورت نہیں ہے مگر عبرت کے لیے بولنا چاہتا ہوں ایک بار اور تمہارے سامنے۔ میں نے جمعہ کے بعد جب بیٹھتا ہوں نا سلام پھیر کے، وہ نوجوان آ کر بیٹھا، میں پوچھا 6 مہینے کہاں تھے؟ اوپر کا بٹن کھول کے دکھایا اس نے، یہاں سے ٹاکے ہیں، کاٹا ہے، ناف تک پورا رائٹ پورا لیفٹ پورا کاٹ دیے، پورا بدن۔ میں نے اس سے سوال بھی کیا، آپ جانتے ہیں جو سنے ہیں الحمدللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بولے آپریشن ہوا ہے مولوی صاحب۔ کیوں ہوا؟ ابا بیمار تھے۔ آپریشن کیوں ہوا ہے؟ والد صاحب کا لینس خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، میرا لینس کاٹ کر میرے ابا کو دیا گیا ہے، اس لیے ایک لمبا آپریشن ہوا، میرا لینس کاٹا گیا، میرے والد کو دیا گیا۔ میں نے ایک سوال کیا اس سے، عورت کو جب سیزرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سے ڈاکٹر کہتے ہیں سیڑھی نہیں چڑھنا، وزن نہیں اٹھا، اس کے کچھ ٹاکے، تیرے تو پورا بدن ٹاکے ہیں، تیری شادی بھی نہیں ہو کر ہے، کیسا جیے گا؟ اس نے کہا مولوی صاحب میرے والد کے جو احسانات میرے اوپر ہیں نا، خالی لنس دیا ہوں، اگر بدن کا ہر عضو بھی دے دیا نا قرض ادا نہیں کر پاؤں گا ان کا۔ عبرت کے لیے بول رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں، یہ ہمارے ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم کچھ بھی کر لیں ادا نہیں کر پائیں گے ان کے احسانات۔ ہیں ایسے نوجوان یقین مانیے جنہیں دیکھ کر حضرت مصعب یاد آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تیسری چیز ہے تقوی، جس میں تقوی آ جائے گا اللہ کی مدد خود بخود آئے گی۔ چوتھی چیز توکل، اللہ ہمیں توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں توکل آتا ہے نا اس کی زندگی بڑی آرام کی ہے، بڑی آرام کی۔ قرآن کی آیت، جیسے میں نے کہا جلدی چلنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ ہمیں صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تعویذوں پہ توکل ہے، پلیتوں پہ توکل ہے۔ اگر ہم کبھی کسی کو رقیہ، میں تو نہیں پڑھتا، جو لوگ پڑھتے ہیں، مجھے جتنی آیتیں یاد ہیں میں اتنی پڑھتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں مولوی صاحب کیا ابھی دیتے نہیں کیا؟ کچھ دیے تو انہیں لگتا ہے جی توکل اللہ کی ذات پہ کرو، انشاءاللہ اللہ رزق دے گا، انشاءاللہ اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ چوتھی چیز ہے
پانچویں چیز، جیسے میں نے کہا وقت کی قلت ہے میرے پاس، پانچویں نمبر پر سبحان اللہ استغفار کی کثرت۔ یہ تو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی استغفر اللہ کثرت سے پڑھو انشاءاللہ، کثرت سے۔ کوئی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی 8 سال پڑھے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ میں نے دیکھا 2 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے، اور لمبے اچھے انداز میں پڑھیں تو 3 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ یہ 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، 3 منٹ تمہارے پاس نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم میرے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں کسی بھی مجلس میں نبی بیٹھتے، میں نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 70 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے میرے بھائیوں، وہ بچے، وہ نوجوان بچے بچیاں اولاد نہیں ہو رہی ہیں نا، اولاد نہیں ہو رہی ہیں نا، ان کے لیے میں کہتا ہوں استغفار میں اللہ نے اولاد کو رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کیا کیا دیتا ہے، اس کا کیا کیا ملے گا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس سال بارش نہیں ہو رہی ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے استغفار کرو بارش ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دے گا۔ مال تذکرہ ہے، بولے نا مولوی صاحب کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، کہاں گیا تو بھی کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اولاد میں بھی مرد بچے اللہ تمہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔